بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ یہ بڑا برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ کمائی کرنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت سے اپنی بخشش کروانے کا مہینہ ہے، اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت کو راضی کر لے، اللہ پاک کے احکامات کو پورا کر لے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے چلا جائے، وہ کامیاب انسان ہے۔ میرے دوستو، جو انسان اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلا گیا، غیر کے طریقوں پر زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ آخرت میں بڑے خسارے کے اندر ہوگا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس پر ہم اللہ رب العزت کا بڑا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ جل شانہ نے ایک مرتبہ پھر اس سال رمضان کے روزے نصیب فرما دیے۔ میں اور آپ کیا عبادت کرتے ہیں؟ ہم اپنے پیارے نبی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ ان کے عام دنوں کی عبادت ایسی تھی کہ ایک ایک رکعت کے اندر 5 سے 6 سپارے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جایا کرتی تھی۔ یہ عام دنوں کی عبادت کا حال ہے۔ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے اندر اضافہ دیکھتے تھے۔ 3 باتیں اس میں خصوصیت تھی جو اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک یہ کہ پہلے عبادت جو کرتے تھے اس عبادت کو پہلے سے زیادہ کر دیتے تھے، عبادت بڑھا دیا کرتے تھے۔ نماز کے اندر، نوافل کے اندر ذکر اذکار جو آپ عبادت کرتے تھے اس میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو کھول دیا کرتے تھے، یعنی صدقہ خیرات۔ عام دنوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ کہیں سے کچھ مال آ جاتا تھا، اس وقت گھر نہیں جاتے تھے، اس وقت چین کی نیند نہیں سوتے تھے جب تک کہ اس کو خرچ نہ کر دیتے۔ فرماتے ہیں جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کو کھول دیا کرتے تھے۔ اور تیسرا فرمایا بھائی، عام دنوں کی حالت یہ تھی کہ ہر وقت اس امت کے لیے فکر، ہر وقت رات کو اٹھ کر اس امت کے لیے مانگنا۔ آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز فرمایا آتی تھی کہ جس طرح ہنڈیے کے اندر پانی کھول رہا ہو اس کی آواز آتی ہے۔ لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا، اس میں پہلے سے زیادہ آہوازاری اور دعا کرتے تھے، پہلے سے زیادہ جو ہے اللہ جل شانہ سے جو ہے اپنی امت کے لیے مانگتے تھے۔ یہ 3 باتوں کا آپ اضافہ فرمایا کرتے تھے۔ اور میرے دوستو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف ہے کہ ہم اب اپنی جو ہے روزانہ کی معمولات کو دیکھیں کہ ہم جو ہے اپنی روزانہ کی زندگی جو عام روٹین میں 11 مہینے گزار رہے تھے، اس میں جو ہم عبادت کرتے ہیں اس عبادت کو بھی دیکھ لیں۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، اس میں بھی ذرا ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے پر جو اہتمام کیا کرتے تھے، کیا ہماری زندگی کے اندر بھی ایسا اہتمام ہے؟ کیا ہمارے معمولات کے اندر جو ہے عبادات کا اضافہ ہو چکا ہے؟ کیا ہم جو قرآن پاک کی تلاوت عام روٹین میں کرتے تھے اس سے بڑھ کر رمضان میں کرتے ہیں؟ کیا ہماری تسبیحات پہلے سے بڑھ گئی ہیں؟ کیا ہمارا قیام، سجود اور دعائیں اور صدقہ خیرات کیا رمضان مبارک میں پہلے سے بڑھ گئے ہیں؟ اگر نہیں بڑھا ہے تو اس پر فکر کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، عام روٹین بازاروں میں جائیں، جب ہم بازار میں جاتے ہیں رمضان مبارک میں
دکانداروں کو دیکھا ہے، دکاندار اپنی دکانوں کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، مال پہلے سے بڑھ کر لگایا ہوا ہوتا ہے۔ پھل فروٹ کی ریڑھی پر دیکھیں تو فروٹ پہلے سے زیادہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی جنرل سٹور پر جائیں تو وہاں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اپنا سامان لے کر رکھا ہوتا ہے۔ کپڑے کی دکان پر جائیں، وہاں نظر ڈالیں تو الماریاں بھری پڑی ہوتی ہیں۔ بھئی کیا ہو گیا، یہ کیوں کیا ہے؟ کہا بھئی ہمارا سیزن آ گیا ہے، کمائی کا مہینہ آ گیا ہے، اب ہم اس مہینے کے اندر جو ہے کمائی کریں گے، ہمارا سیزن آ گیا ہے، 11 مہینے میں ہماری کمائی نہیں ہوتی، اس مہینے میں ہم کمائی کریں گے۔ تو میرے دوستو 11 مہینے ہم غفلت کی زندگی میں گزار دیتے ہیں، جیسے ان کا ایک سیزن لگا ہوا ہے، ایمان والے کا بھی یہ سیزن ہے کہ اللہ جل شانہ سے جو ہے اپنی بخشش طلب کر لے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ برکت والا اللہ نے نصیب فرمایا ہے، اسے ایک سیزن سمجھ کر نیکیوں کے اندر اضافہ کر دیا جائے، عبادات کے اندر اضافہ کر دیا جائے، دعا کے اندر اضافہ کر دیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر اضافہ کر دیا جائے۔ میرے دوستو ہم تو یہ حال دیکھتے ہیں آج کل، جو پہلے ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لمبے لمبے قیام ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں بھئی آپ تم تراویح کون سی مسجد میں پڑھ رہے ہو؟ کہا بھئی ہم فلاں میں پڑھ رہے ہیں۔ تم کہاں پڑھ رہے ہو؟ بھئی ہم فلاں میں پڑھ رہے ہیں۔ کتنی دیر میں ختم ہوتے ہیں؟ کہا ہم 30 منٹ میں جو ہے ختم۔ فرمایا ہمارے 35 منٹ۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، جہاں وقت کم ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، بھیا ہمارا جو ہے حافظ صاحب قاری صاحب 25 منٹ میں تراویح ختم ہوا، بھئی بہت اچھی سپیڈ ہے، یہاں جائیں گے ہم۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری عبادت کی حال ہے۔ میرے بھائی دوستو ذرا ہم حضور کو، صحابہ کرام کی عادت کو دیکھیں۔ میرے بھائی دوستو ان کی عبادت کا کیا حال تھا؟ ہم حضور کے دور کو چھوڑیں، پیچھے آ جائیں تبع تابعین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے، ان کی عبادات کو دیکھیں۔ فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا، وہ جو ہے رمضان مبارک میں 63 قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات کو دیکھیں۔ فرمایا بھئی حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتا ہوں۔ کیسے؟ فرمایا جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا، میں اپنی معمول سے ہٹ کر جو قرآن پاک کی تلاوت تھی اس کو معمول سے ہٹ کر جو ہے اس کو بڑھا دیا کرتا تھا۔ بس میرا کام یہ ہوتا تھا کہ خادم کو کہہ دیتا تھا کہ بھئی جو بھی ڈاک آئے اس کو ایک گٹو کے اندر اکٹھے کرتے جانا، انشاءاللہ اس کو رمضان کے بعد پڑھوں گا۔ اور ملاقات کرنے والوں سے کہہ دیتے تھے بھئی 1 مہینہ آپ تمہارے سے ملاقات ہو گئی، آپ انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد ملاقات ہوگی۔ کیا کرتے تھے؟ جو ہے اپنی نماز پڑھنے کے بعد فوراً جاتے، مصلی بچھایا ہوتا تھا، قرآن پاک رکھا ہوتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جو وقت ملتا تھا قرآن پاک کی جو ہے تلاوت کرتے تھے۔ یعنی فرمایا میں اپنا اکثر حصہ قرآن کی تلاوت میں گزارتا تھا رمضان میں۔ کہا میں ایک مرتبہ میرا دوست ملنے کے لیے آ گیا، جو بہت قریبی دوست تھا، اس کو میرے معمولات کا پتہ نہیں تھا۔ وہ آیا اور آ کر بیٹھ گیا، میں نے سلام کا جواب دیا، میں تلاوت کرنے لگ گیا۔ اب وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ حضرت قرآن کی تلاوت ختم کریں، میں ان سے ملاقات کروں۔ حضرت نے قرآن کی تلاوت ختم کی، اوپر سے عصر کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت نماز کے لیے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر آ کر تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ یہ دوست پھر وہاں حجرے میں گیا اور بیٹھا قریب دیکھ رہا حضرت کو۔ اب قریبی دوست تھا، بے تکلف تھا، کوئی تکلف تھا نہیں آپس میں، تو ایسے دیکھ کر حضرت فرماتے کہنے لگا بھائی رمضان تو ہماری طرف بھی آوے ہے، یہاں تو ایسے آیا ہوا ہے لگتا ہے کہ بخار چڑھ گیا ہے۔ یعنی کہ یہ حالت ہوتی تھی کہ ایسے عبادات میں مصروف ہو جاتے تھے۔ وہ فرمانے لگا بھی رمضان تو ہماری طرف بھی آوے ہے، یہاں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بخار چڑھ گیا، یعنی اپنی عبادات میں اضافہ کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ دیا ہے۔ فرمایا اس کے ہر رات کے اندر اللہ رب الشانہ اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزادی فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ بنی قلب کا نام لے کر فرمایا کہ ان کے قبیلے کی جو بکریاں تھیں، ایک ایک آدمی کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھیں۔ آپ نے فرمایا بھئی قبیلہ بنی قلب جو ہے ان کی بکریاں جو ہے، ان کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں کے برابر جو ہے ہر رات میں اللہ جل شانہ، ہر رمضان کی رات میں اللہ رب العزت اتنے بالوں کے برابر جو ہے جہنم سے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ برکتوں والا مہینہ اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا بھائی اس کے اندر اللہ جل شانہ
مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں، ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ یہ مہینہ میں عطا فرمایا ہے، اس کی کمائی کر لیں۔ اور فرمایا روزے دار کی فضیلت کیا ہے؟ جس آدمی نے روزہ رکھا، اب پہلے فرمایا جو سب سے بڑی ایک ایمان والے کو خوشی ہونی، فرمایا بھی اللہ جل شانہ قیامت والے دن خود اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ ہم پچھلے سال دیکھیں میرے دوستو، ہمارے اندر ایسے کتنے لوگ تھے کہ انہوں نے جو ہے روزے رکھے تھے، اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کا فضل ہے، اور اتنا ہمیں پتہ نہیں ہے میں اور آپ پورے مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے، یہ اللہ کے علم ہے۔ جو اللہ جل شانہ نے دن روزے کا عطا فرما دیا اس پر شکر پڑھیں کہ فرمایا روزے دار کی فضیلت یہ ہے، جب انسان ایمان والا روزہ رکھ لیتا ہے تو بلوں کے اندر چیونٹیاں اور جو ہے گھونسلوں کے اندر پرندے ہیں وہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، دریا کے اندر مچھلیاں وہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں، ہواؤں کے اندر پرندے اس کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے میرے دوستو روزہ دار کے لیے عطا فرمایا۔ فرمایا بھائی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جنت کو پہلے سے زیادہ سجا دو، اور میرے جو ہے روزہ داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ فرمایا بھائی اللہ جل شانہ یہ اہتمام کس لیے کر رہے ہیں؟ ایک روزہ دار کے لیے۔ فرمایا جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کو گھر کو سجاتے ہیں، تو اللہ جل شانہ روزہ دار کے لیے فرشتوں کو فرماتے ہیں، جنت کے فرشتوں کو، کہ جنت کو پہلے سے زیادہ سجا دو، میرے روزہ داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ تو میرے بھائی دوستو ہمارا اور آپ کا حال تو یہ میں نے بیان کیا کہ ہم جو ہے ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ مسجد میں فلاں مسجد میں کتنی دیر میں تراویح ختم ہو رہی ہے، کم سے کم وقت والی مسجد ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی دوستو، ہم جو ہے اپنی عبادات کو پہلے سے بڑھا دیں، کیا پتہ اللہ جل شانہ میرے بھائی دوستو کون سی ایسی عادت ہماری پسند آ جائے کہ ہمیں اس کام کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک ہماری بخشش فرما دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر جب یوسف علیہ السلام کو بازار کے اندر فروخت کیا جا رہا تھا، لوگ اپنے اپنے مال اٹھا کر جا رہے تھے، خریدنے کے لیے جا رہے تھے۔ ایک بوڑھیا وہ رسی جو ہے دھاگے کی رسی اٹی جس کو کہتے ہیں لے کر جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا او اللہ کی بندی تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے جا رہی ہوں۔ کہا بھئی مال کہاں ہے؟ کہا میرے پاس تو یہی ہے، میں لے کر جا رہی ہوں۔ وہ ہنسنے لگ گیا۔ بڑھیا نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس بزرگ عورت نے کہا کہ مجھے پتہ ہے میرے پاس مال بھی نہیں ہے، میں ان کو خرید نہیں سکتی، لیکن یہ ہے جب کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ آواز لگائیں گے کہ یوسف کو خریدنے والے کہاں ہیں، تو ان کے اندر میرا نام بھی آ جائے گا۔ تو کل قیامت والے دن جب اللہ جل شانہ بڑے بڑے اولیاء قطب ابدال اپنی اپنی نیکیاں پیش کریں گے تو اللہ جل شانہ اس وقت آواز لگا رہے ہوں گے کہاں ہے رمضان کے اندر جو اپنی یعنی بستر کو چھوڑ کر وہ میری عبادت کرتے تھے، کہاں ہیں وہ ایسے لوگ جو ہے وہ اپنی نیند کو بھول جاتے تھے، رات کو تہجد رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرتے تھے۔ تو میرے دوستو جہاں اولیاء اللہ قطب ابدال بڑی بڑی عبادتیں ایسی عبادت لے کر آئیں گے کہ پورا مہینہ فرمایا بھائی عشاء کے وضو سے جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، تو ان لوگوں کی جب آواز لگے گی کہ جن لوگوں نے رمضان میں عبادات کی ہوں گی، تو میرے بھائی دوستو ان لوگوں کے اندر ہمارا نام بھی آ جائے گا کہ ان لوگوں نے بھی ہم بھی کہیں گے یا اللہ ہم نے بھی رمضان کے اندر عبادات کی تھی، ہم نے بھی تھوڑا سا وقت نکال کے اپنی مصروفیات کو ترک کر کے نیند کو آگے پیچھے کر دیا تھا۔ میرے بھائی دوستو مزدور دکاندار سارا دن کاروبار کر کے جسم تھک جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ آج کام زیادہ تھا، میرا جسم تھک چکا ہے، آج میں نے کام زیادہ کیا ہے، جسم کے اندر درد ہو رہا ہے، اب میں سکون کے لیے لیٹا ہوا ہوں۔ تو میرے دوستو ایک دن ایسا بھی ہے، کچھ اوقات ایسے بھی ہمارے آ جائیں کہ ہم اس میں کہہ رہے ہوں کہ آج میں نے قرآن کی تلاوت زیادہ کی ہے، اب میں تھک چکا ہوں، آرام کر رہا ہوں، میں نے ساری رات نوافل پڑھے ہیں، اب میں فجر کی نماز اشراق پڑھ کر سو رہا ہوں، آج میں نے سارا دن فلاں نیک
کا عمل کیا ہے، میرا جسم تھک چکا ہے، آج میں رات بھر نفلیں پڑھتا رہا ہوں، میرے پاؤں تھک رہے ہیں، پاؤں کے اندر درد ہے، میں اب آرام کر رہا ہوں، ایسا دن بھی کوئی آئے ہماری زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں، تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ اگلے سال مجھے نہیں پتا، اگلا دن نہیں پتا کہ ہمیں روزہ نصیب ہوتا ہے نہیں، تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی عبادات کو بڑھا دیں، اپنی عبادت کے اندر اضافہ کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی